وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اس آیت مبارکہ میں اللہ کی طرف سے جو خاتم النبیین کو اپنی جماعت کی قوت کو متحد رکھنے کے لیے قانون اور اصول بیان کیے گئے، ان میں سے چوتھے کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے مشاورت فی الامر۔ امر سے مراد کون سا امر ہے اور مشاورت کا اصل معنی کیا ہے، وہ 2 دن کے درس میں بالتفصیل آپ حضرات سن چکے ہیں۔ جس طرح آپ حضرات غزوہ احد کے حوالے سے مختلف عنوانات اور مختلف چیزیں سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، یہ بات بھی بڑے واضح انداز میں ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کی نظر میں حضرات صحابہ کرام کا کیا مقام، کیا مرتبہ اور کیا منزلت ہے۔ خاص طور پر ان 2 جماعتوں کے بارے میں، ایک وہ جماعت کہ جنہوں نے پہاڑی درے کو چھوڑ دیا، اور دوسری وہ جماعت جو میدان جہاد میں نہ جم سکی اور میدان جہاد کو چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے پچھلے رکوع میں 2 مرتبہ ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا۔ ایک مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہاں پر خاص طور پر اس جماعت کا تذکرہ تھا جو پہاڑی درے کو چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نیچے اتر آئی۔ فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ آگے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو کیا کر دیا ہے۔ اور اگلے الفاظ دیکھیے کہ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ ایمان والوں کے اوپر بڑے کرم اور فضل والا ہے۔ یہاں پر کون سے مومنین ہیں؟ وہی مومنین ہیں جو پہاڑی درے کو کیا ہے، چھوڑنے والے تھے۔ دوسری مرتبہ اللہ نے پھر فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تھے تم میں سے جس دن ملی تھی 2 جماعتیں، اس کی وجہ کیا بنی؟ ان کو شیطان نے پھسلا دیا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ وہ بعض اعمال کون سے تھے؟ پہاڑی درے کو چھوڑنا تھا۔ اب دونوں جماعتوں کا تذکرہ کر کے خالق فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا۔ یہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ معافی کا اعلان، پھر دوسری مرتبہ معافی کا اعلان، پھر تیسری مرتبہ اللہ رب العزت جب اپنے حبیب کو حکم دے رہے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے میرے حبیب آپ ان کے لیے مجھ سے کیا کیجئے، معافی مانگیے، استغفار کیجئے۔ تو کیا خیال ہے جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ استغفار ان کے لیے میرے حق، ان کے حق میں مجھ سے کیجئے، تو کیا یہ معاف کر دینے کی بہت بڑی مثال ہے یا نہیں؟ جس نے معاف کرنا ہے 2 مرتبہ اس نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، اور تیسری مرتبہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کہو کہ اللہ ان کو کیا کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اور چوتھی بات کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات کے اندر ان سے کیا کیجئے، مشورہ کیجئے۔ یہ جملہ کل کے درس میں نے بات عرض کر دی ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں کہ یہ جو جملہ ہے نا
کہ اے میرے حبیب آپ معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ اب اللہ کے حبیب کو خود حکم ہے، آپ نے خود فرمایا کہ مشورہ اس آدمی سے کیا جائے جو مشورہ دینے میں کیا ہو، امانت دار ہو۔ اب امانت دار وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کے دل میں کوئی دنیاوی غرض، کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو۔ تو اللہ نے معافی 2 مرتبہ خود اعلان کیا، تیسری مرتبہ اپنے حبیب سے کہا کہ مجھ سے ان کے لیے معافی مانگیے، اور چوتھی مرتبہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کا جملہ ذکر کر کے ان کے مخلص مومن ہونے کے اوپر، ظاہر اور باطن سے مومن ہونے پر، اور ان کے امانت دار ہونے پر، اور ان کے متقی ہونے کے اوپر قرآن نے مہر لگا دی ہے۔ سمجھ آئے گی؟ ابھی میں پیچھے والا ایک مقام اور عرض کر کے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ اب مشورے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جس مشورے میں اللہ کے حبیب بیٹھے ہوں، جس مشورے میں وہ لوگ بیٹھے ہو کہ اللہ کہے کہ میرے حبیب ان سے کیا کرو، مشورہ کرو، تو اس مشورے کے اندر پھر کیا ہوگا کہ ہر آدمی اس کے اندر کی جو بات ہوگی وہ اس کو کیا کرے گا، ظاہر کرے گا، اور دوسرے کے سامنے اس کو کیا کرے گا، کھول دے گا۔ حالانکہ اللہ نے تو پیچھے قرآن مجید میں ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے پیٹ کی بات کسی دوسرے کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ پیٹ کی بات انہی کو بتانی ہے جن کا پیٹ مومن ہے، جن کا پیٹ کیا ہے بھائی، مومن ہے۔ جو اندر سے مومن نہیں ہے، فرمایا ان کو اپنے راز کی بات بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اللہ جو اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے حبیب جنگی معاملات کے اندر اور مختلف امور میں ان لوگوں کے ساتھ مشاورت کیجئے، تو جنگی معاملات میں اور مختلف مواقع کے اوپر جو مشاورت کی جاتی ہے تو اس میں تو اندر کی بات کو کیا کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب حضرات صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے حبیب کا اندر کی بات کو ظاہر کرنا، اور صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جو میدان جہاد میں اور غزوہ احد کے حوالے سے جو 2 جماعتیں ہیں، خاص ان 2 جماعتوں کا پھر مشورے کے اندر بیٹھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر سے مومن تھے۔ وہ کیا تھے بھائی، اندر سے مومن تھے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، سمجھ آئے گی؟ اب اس کے اندر چونکہ جو جماعت میدان جہاد کو چھوڑ کر جانے والے تھی، ان میں ایک بڑا نام کن کا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب قرآن مشاورت فی الامر کا حکم دے کے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جب رب نے ان کو معاف کر دیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ اندر سے وہ کیا تھے بھائی، مومن تھے۔ کیونکہ مشورے کے اندر راز کی بات کی جاتی ہے اور حقیقت حال کھول کے رکھ دی جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو اندر سے تمہارے نہیں ہیں ان کے سامنے اپنے راز کی بات کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ جن سے راز کی بات کرنے کا حکم مصطفیٰ کو دیا جا رہا ہے، اب آپ خود بتائیں کہ وہ اندر سے کتنے بڑے مخلص ہوں گے، سمجھ آئے گی؟ ان کا ایمان اندر سے کتنا مضبوط ہوگا اور کتنا اعلیٰ ہوگا، سمجھ آئے گی؟ تو یہ مختلف عنوانات ہیں جن کے تحت اللہ رب العزت نے ان 2 جماعتوں کے لیے اپنی طرف سے معافی۔ اب دیکھو نا، جس جماعت کے ایمان پر، جس جماعت کے تقوی پر، جس جماعت کی امانت داری پر رب کو اعتماد ہے، آپ حضرات کو بھی اور مجھے بھی اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر نہ بھی کریں گے تو کون سی قیامت ٹوٹے گی، جوتے لگیں گے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر نہیں اعتماد کریں گے قرآن کی اس بات کے اوپر اور وشاورہم فی الامر کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا جناب والا، کہ پھر دنیا